نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے۔ انہی کے زمانے میں معتزلہ نامی فرقے نے ایک بڑا فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، چنانچہ اس نے اپنے اس عقیدے سے خلیفہ وقت مامون، معتصم اور واسق کو بھی متاثر کر رکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے سے باخبر تھے، لہٰذا انہوں نے سخت مخالفت کی اور فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور اتنے کوڑے لگائے کہ جسم چھلنی ہو گیا۔ اس کے باوجود حق بات سے پیچھے نہ ہٹے، چنانچہ آپ کی جرت و ہمت اور حق پر رہنے کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے نجات دی۔ آپ کی وفات 77 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول سن 241 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بکری کی کلیجی میں برکت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ 3.5 سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی اور بکری ذبح کر کے اس کی کلیجی بھونی گئی۔ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلیجی میں سے کاٹ کر دیا، چنانچہ کلیجی میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی اور بکری کا گوشت 2 بڑے پیالے میں بھر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ احرام کھولنے کے لیے سر کے بال کٹانا۔ عمرہ میں طواف اور سعی کے بعد احرام کھولنے کے لیے سر کے بال کٹانا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ابتدائی طواف میں رمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو 3 چکروں میں رمل فرماتے اور 4 میں عام چال چلتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ ہی کے لیے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے تو یہ ایسی خراب بات ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا ہے تو دنیا ہی میں عذاب دینے میں جلدی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی عجیب دعا مانگی، نہ تو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ آخرت میں۔ تم نے اس طرح دعا کیوں نہ مانگی اے اللہ دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دیدار الہی کی مجلس کا منظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت کی منزلوں اور درجوں میں فروکش ہوں گے۔ پھر ان کو جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو نمایاں کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرنے کے لیے جنت کے ایک باغ میں ظاہر ہوگا۔ جو لوگ دیدار الہی کے لیے آئیں گے ان کے لیے نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر لگائے جائیں گے۔
ان پر حسب مراتب لوگ بیٹھیں گے اور ادنا درجے کے جنتی، جبکہ جنت میں کوئی شخص ذلیل نہیں ہوگا، مشک و کافور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، اور یہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے بہتر خیال نہ کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے حفاظت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس، جذام، پاگل پن اور تمام بری بیماریوں سے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، 7 چیزوں پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، اور وہ یہ ہیں: مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام کو پھیلانا، قسم کو پورا کرنا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔